کو تمنا دے کو حسرت کو تمنا دے کو حسرت کو تمنا دے کو حسرت یار ملتے مل جاون محمد یار ملتے مل جاون محمد یار ملتے مل جاون محمد۔ بڑے عجیب عجیب شعر ہوتے ہیں لیکن زبان پہ آ جاتے ہیں، سننے میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کی چاشنی قسمت والے کو ملتی ہے کہ اس کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ بات لمبی ہے فقط اس پر نہیں ختم ہوگی، اس پر نہیں ختم ہوگی کہ تم نے گا لیا میں نے سن لیا، چاہے عقیدے سے، جب تک کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ مسئلہ تبھی حل ہوگا تم کو آقا جی سب سے پیارے ہوں۔ اگر آقا جی سب سے پیارے ہوں تو ان کا وسیلہ رہبر ہے، وہ آقا کی بات تم کو سب سے پیارے ہوں کہ وہ تم کو پہنچائے گا وہاں تک۔ اس لیے طریقت میں فنا فی الشیخ بالاتفاق اولیاء کا ہے۔ جب تک شیخ میں فنا نہیں ہوگا آقا جی کے واسطے اس کی قدر نہیں کرے گا، آقا جی ناممکن ہے ملے۔ بالاتفاق فنا فی الشیخ، تو یہ مسئلہ ایسا ہے کچھ، ہاں کہنے کو تو کہہ لیا، سننے کو سن لیا، لیکن وہ مسئلہ اونچی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا بیڑا پار ہے، فقیرہ فقیری دور ہے، اونچی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا بیڑا پار ہے، گر گیا چکنا چور ہے۔ طریقت میں جو گر جائے وہ کبھی نہیں اٹھ سکتا، کہ جب شیخ کے ساتھ کا مسئلہ خراب ہوتا ہے خدا رسول کی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ آپ اولیاء اللہ سے عالموں سے پوچھو واقعات ملیں گے۔ خدا کرے طریقت میں جو داخل ہو تو اس کی زبان کٹی ہوئی ہو، وہ کسی چیز میں اعتراض نہ کرے، سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو واللہ عالم بالصواب، بولنا نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام نے لڑکے کو مار دیا، یہ ایسا رستہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا میرے ساتھ رہنا ہے، تو اللہ کا علم سمندر ہے، سمندر کو کسی نے خالی کیا ہے؟ سمندر کو خالی کیا ہے؟ جتنا بھی نکالو قطرہ ہی نکالا، سارا علم باقی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سبق دیا کہ تم نہیں میرے ساتھ چل سکو گے، علم، کیونکہ علم کی بہت بڑا گہرا معاملہ ہے، نہیں کہ دیوبندی بریلی بن کے سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں بخاری مسلم حدیثوں کی، میں نے آقا جی سے 2 بڑے بڑے توڑے یا 2 بڑے بڑے بورے یا 2 بڑے جیسے میزان کی چیزیں کہیں، میں نے آقا جی سے اتنے بڑی بڑی، جس کا مفہوم ہے بورے ایسے علم کے بھرے، ایک کو میں نے پھیلا دیا، اور صحابی کہتا ہے دوسرے کو میں نے نہیں بتایا کسی کو، اگر میں بتاؤں گا تو میری گردن مار دو گے۔ دیکھا، تو اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے مولویوں کی طرح کہ ایک بات ہو گئی میں ڈنکے کی چوٹ، پنکھے کی چوٹ، ڈنکے کی چوٹ بولتے ہیں، ان سے کوئی قائل ہوتا ہے؟ ان سے کوئی پیچھے مرتا ہے؟ لیکن اولیاء اللہ ایسے لوگ ان کے پیچھے مرے ہیں، اور ان کی اولیاء اللہ کی تلاش میں جھوٹا پیر بھی مل جائے ماننا شروع کرتے ہیں، شاید نکل آئے، پتہ نہیں وہ نکل آئے کہ نہ نکل آئے، اللہ جانے۔ اللہ جان، یہ مسئلہ جیسے نا، اگر دل کا سچا ہو آقا جی خود اس کو رستہ دکھا دیتے ہیں۔ ہاں کہتے کہ دل کا سچا تھا لیکن ان کو پیروں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن سچائی نے اس کو آقا کی زیارت کرا دی، تو کہتے ہیں حجابات ٹھٹے، آقا جی کا سامنا ہو گیا، کہا کہ اس وقت کائنات میں کوئی ہے، ساری کائنات میں سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے یقین میں یہ تذبذب وسوسے ختم ہو گئے، وہ سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ سچائی ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، آقا جی مدد کرتے ہیں۔
آقا جی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو کہتے ہیں سچا تھا لیکن اس کو جیسے نا دیوبندی بریلی ان پیروں کے اختلافات میں اس کو جیسے سکون نہیں تھا. تو کہتے حجابات اٹھے، آقا جی کا سامنا ہوا. اس کو آقا جی نے کہا یہ جو تم دکھا رہا ہوں اس سے ساری کائنات میں اگر کوئی ہے یہی ہے. تو پھر ادھر چلا گیا، اس کا کام بن گیا اللہ کے فضل سے. ہاں، کیونکہ اس کے سوالات جوابات ختم ہو گئے. آقا کی زبان کے بعد شک رہ سکتا ہے؟ سچائی اندر ہو کام ہو جاتا ہے، لیکن سچائی کے ساتھ بے ادبی نہ ہو کسی پیر کی. سچائی جھوٹا ہے تم کو کیا لینا، تم اپنی تلاش دیکھو، جہاں تمہارا دل مانے وہاں کچھ رہو، اور دیکھو کہ وہاں کچھ رہے. تم کو اللہ کی محبت میں تیزی نہیں آتی لیکن سچائی تمہارے ساتھ تھی، اور نبی کی محبت میں تمہارا دل نہیں لگتا، سمجھو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. اگر وہ لیکن وہ عمل پورا کرے، کوئی بھی پیر اس کا عمل پورا کرے، پھر اس کو یعنی یقین کی صورت نہ بنے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ شرط ہے. ہاں، ایسے ہی جو پیر ہو اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بڑی دلیل ہے. اگر اس کے ساتھ وہ رہتا ہے، اگر ڈاکٹر سے آپ دوائی اور پرہیزیں پوری کریں، پھر آپ کا کام یقین نہ بنے اور آپ کی شکایت دور نہ ہو، تو پھر آپ کو شکایت کا حق ہے نہیں حق ہے. لیکن آپ نے دوا بھی پوری نہیں کی، پرہیز بھی نہیں کی، ڈاکٹر کی شکایت کرتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. شکایت تب تم ڈاکٹر کی کرو کہ تم نے پرہیزیں پوری کی، تم نے دوائی پوری کھائی، پھر تمہاری شکایت مرد کی رفع نہیں ہوئی. ایسے کسی پیر سے جڑے، پورا کرے اس کے ساتھ مسئلہ ہے جی، جو وہ بتائے اور جسے منع کرے. اگر سب پورا اس نے کیا، پھر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخ یا کوئی فضا نہیں بنی، سمجھو کہ ادھر معاملہ صحیح نہیں، اس کو چھوڑ دیں. اور جہاں اپنا معاملہ اس کی بات مانتا ہے اور اختلاف میں دخل نہیں دیکھتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو گرتے ہیں. اور جو کام پہلے غلط کرتا تھا اس پہ روتا ہے کہ آئندہ نہیں کرنے، سمجھ گو یہ آدمی انہی میں سے ہے. علامتیں ہونی چاہیے، نہیں کہ بس باتیں ہونی چاہیے. تو جلدی کسی پیر کے پیچھے لگ جانا، جلدی اس کے ایسا نہ کرے، آرام سے کرے، دیکھے میرا مسئلہ حل ہوتا ہے. وہ مسئلہ حل کیسے ہو؟ سب چیز پہ کوئی قدرت رکھتا ہے، لیکن دل پہ قدرت اللہ رکھتا ہے. اللہ کے بعد رسول اللہ رکھتے ہیں، رسول اللہ کے بعد وہ شخص رکھتا ہے جس کو رسول اللہ کی روحانیت نصیب ہے، جس کو رسول اللہ کی روحانیت نصیب ہے. جس کو روحانیت ہے اس کو وہ دل پہ قبضہ نہیں کر سکتا. تو جن کو روحانیت رسول نصیب ہے اس کے ساتھ گڑبڑ کرے گا، ساری دنیا اس کا معاملہ خراب، دنیا آخرت کرے. اس کے ساتھ صحیح رہے گا، ہر کام دین دنیا کے صحیح. یہ بھی اس کو پھر مضبوط کرتے کہتے یار اس کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہوں، ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی، کیا بات ہے. اس کے ساتھ صحیح رہتا ہوں، بتاؤں بھی نہ، ساری چیزیں صحیح ہو جاتی. تو سیدھا ہونا چاہیے. سیدھا کتنا جاتا ہوں، ہو جاؤ گے سیدھے؟ چلو ٹھیک ہے.